لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. وسعت کائنات کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے نظام شمسی اور زمین کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی. آج کی تقریر میں وسعت کائنات کے متعلق ہماری زندگی کے ایک واقعے کو بیان کیا جائے گا، اور اس واقعے کے ضمن میں ہماری تقریر کا موضوع بدل جائے گا، اور آج کی تقریر کسی دوسرے موضوعات پر ہوگی، مگر یہ وسعت کائنات کا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں مکمل ہو جائے گا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے لیے موضوع کی پابندی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تقریریں فری فلو اسپیچ ہیں جو یادداشت اور حافظے کی مدد سے کی جا رہی ہیں. چنانچہ جیسے جیسے باتوں میں باتیں نکلتے جائیں گی، موضوعات آتے جائیں گے، تو ان کی افادیت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی، اور برسر گفتگو جو موضوع ہوگا اسے بعد میں مکمل کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان موضوعات کو جو ذہن میں آ رہے ہیں اگر ہم اگنور کریں اور حذف کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پھر کبھی موقع نہ ملے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ یاد بھی نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص تقریر میں ان پر گفتگو کرنے کا موقع بھی نہ ملے. چنانچہ اس وجہ سے ہماری تقریروں میں موضوعات جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے اوپر گفتگو ہوتی جائے گی، اور کسی ایک خاص موضوع کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں. چنانچہ وسعت کائنات کے متعلق جو واقعہ ہماری زندگی کا ہے جسے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس وسعت کائنات کے موضوع پر جب معلومات حاصل ہوئیں تو اس کا ذریعہ اور سبب بنا یہ واقعہ کہ ہمیں بمبئی شہر کے علاقہ ورلی میں نہرو پلانیٹوریم میں ہمارا جانا ہوا، جہاں پر تمام پلانیٹس اور اسٹارز اور گیلیکسیز اور کائنات کے بارے میں مختلف معلومات دی جاتی ہیں اور شوز وغیرہ بتائے جاتے ہیں. چنانچہ جب ہم پہلی بار ہم اس نہرو پلانیٹوریم میں گئے اور ہم کو پہلی بار جب کائنات کی وسعت اور یہ تمام حقائق کی معلومات جب ہم کو ملی، اور جب ہم وہاں سے باہر آئے تو ہمارے اوپر ایک عجیب سا حال طاری تھا، اور بے اختیار اور انتہائی وجد کے عالم میں ہماری نظر آسمان کی طرف گئی، اور ہم نے خداوند متعال سے یہ سوال کیا کہ یا خدایا، تو قادر و قدیر ہے، تیری قدرت لا انتہا ہے، تو اگر چاہتا تو ہماری زندگی اور ہماری حیات کے عوامل کو کارفرما اور کارساز کرنے کے لیے ہمارا نظام شمسی ہی کافی تھا، یا بہت زیادہ سے زیادہ ہماری جو گیلیکسی تھی جس میں 200 ارب سے زیادہ ستارے ہیں،
اتنا ہی بہت تھا ہمارے لیے، ہم انسانوں کے عالم کے لیے۔ پھر تو نے اتنی زیادہ اور وسیع و عریض کائنات، جس میں ہماری کہکشاں کے علاوہ اور بھی 100 ارب کہکشائیں ہیں، اتنا سب کچھ تجھے خلق کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حالانکہ تیری قدرت اور تیری مشیت اور مصلحت کے حساب سے تو چاہتا تو یہی حیات و زندگی کے ماحول کو ہمارے نظام شمسی یا زیادہ سے زیادہ ہماری گیلیکسی کے خلقت کے ذریعے بھی پورا کر سکتا تھا۔ تو ہماری دل کی گہرائیوں میں یا سب کانشیس مائنڈ کے اندر الہامی طور پر یہ جواب ہم کو ملا کہ تاکہ تم جب میری خلقت اور میری تخلیق کا اندازہ نہیں کر سکتے تو میرا اندازہ کیسے کر سکتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں کہ تاکہ جب ہم یہ کائنات جو خداوند متعال کی مخلوق ہے اور محدود ہے، اس محدود مخلوق کی معرفت ہی ہم حاصل نہیں کر سکتے مکمل طور پر، تو ہم کیسے خداوند متعال کی مکمل معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں کہ یہ کائنات جس کی ابتدا اور انتہا ہے، جو محدود ہے، اور خواہ یہ کتنی ہی وسیع و عریض کیوں نہ ہو، اور خواہ سائنسدانوں کا علم ابھی تک وہاں نہ بھی پہنچا ہو، مگر یہ بات تو طے ہے کہ اس کی ابتدا و انتہا ہے، اور یہ محدود ہے، یہ انفائنائٹ نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے۔ چنانچہ جب خداوند متعال کی ایک محدود اور فائنائٹ خلقت اور کریشن کو ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، تو خداوند متعال کو اور اس کی ذات و صفات و افعال کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ تو تھا واقعہ، اور یہ تو تھا سوال اور جواب، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ ہماری وسعت کائنات کے موضوع پر جو گفتگو ہے، یہ کل اسی واقعے کے ٹچ میں اور اسی جواب کی بنیاد پر مکمل ہوگی۔ لیکن آج کی تقریر میں ہمارا موضوع جو بدل رہا ہے وہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، کہ الہامی طور پر جواب کا آنا۔ تو ہماری تقریر کا موضوع آج بدل رہا ہے وہی وہ الہام کی طرف اور وسوسے وہ خیالات کی طرف، جو کہ یہ دونوں ذیلی موضوعات اور جو ہیں وہ اہم اور مفید اور فائدہ مند ہیں، اور انسانوں کو خداوند متعال سے قریب کرنے اور اس کی قربت عطا کرنے اور معرفت عطا کرنے اور ہمارے کنیکشن کو اس سے استوار کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے وہی وہ الہام کے متعلق گفتگو کریں کہ آخر ان میں کیا فرق ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہی جو ہے وہ صرف انبیاء و مرسلین پر کی جاتی ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں ہوتی ہے، وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآنی آیات کے مطابق وہی صرف انبیاء و مرسلین پر ہی نہیں نازل ہوتی، بلکہ قرآن میں 3 ایسے واقعات اور ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں اور 3 ایسی آیتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی انبیاء و مرسلین کے علاوہ دوسرے افراد پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کا واقعہ بہت مشہور ہے، کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ۔ اس طرح آیت ہے جس کا مفہوم اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں، اور پھر یہ پورا واقعہ ہے جس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ چنانچہ اس واقعے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی پر وحی کرنے کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین پر بھی وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے وَإِذَا أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيُّونَ من انصار اللہ، ایسے کر کے کوئی آیت ہے جس کا مفہوم اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ خداوند متعال نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین، جو ان کے ساتھی تھے، جو 12 مخصوص ساتھی تھے جنہیں حوارین کہا جاتا ہے، ان پر وحی نازل کی اور ان سے سوال کیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مددگار بنے؟ تو حواریون نے کہا کہ ہم مددگار بننے کے لیے راضی ہیں۔ اب یہاں پر مددگار کی ایکسپلینیشن میں ہم نہیں جانا چاہتے، بس اس کا مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح عالم خلق میں اسباب و وسائل سے کام لیتا ہے، اسی طرح ہدایت و تبلیغ کے راستوں میں بھی وہ اسباب و وسائل سے کام لیتا ہے۔ تو اس کا یہ سوال کرنا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کون ہے جو میری اس ہدایت و تبلیغ کے معاملے میں، میرے اس وقت کے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا مددگار کون بن رہا ہے جو میرے دین کی اور تبلیغ کرے اور حق کو لوگوں تک پہنچائے۔ بہرحال اس واقعے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین پر بھی نزول وحی کا ذکر ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ ملتا ہے جس میں شہد کی مکھی پر وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا کر کے کوئی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ تو بلند اور بالا مقامات پر اپنے گھر کو بنا، یعنی شہد کے چھتوں کو تو بلند و بالا مقامات پر بنا، اور اس کے بارے میں اور بھی آیت ذکر ہے دوسری چیزوں کا۔ بہرحال اس واقعے سے میں اس آیت میں بھی شہد کی مکھی پر بھی نزول وحی کا ذکر ہے۔ چنانچہ ان 3 آیتوں کے ذیل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی کا جو نزول ہے وہ صرف انبیاء و مرسلین کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے افراد کے لیے بھی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہے، ایک گروہ بندی کی ضرورت ہے، جس کے مطابق وحی کی 2 قسمیں قرار پاتی ہیں۔ ایک وہ قسم جس میں وحی کا نزول صرف انبیاء و مرسلین پر ہوتا ہے، اور اس قسم میں آسمانی کتابوں کا نازل ہونا اور احکام شریعت و قوانین مذہب کا نازل ہونا انبیاء و مرسلین پر وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ یہ جو مخصوص وحی کی قسم ہے جس میں آسمانی کتابیں مثلا زبور، توریت، انجیل یا قرآن اور شریعت و مذہب کے احکام و قوانین کا جو نزول ہوتا ہے وہ صرف مخصوص ہے انبیاء و مرسلین سے۔ انبیاء و مرسلین کے علاوہ یہ وحی کی یہ قسم کسی اور پر نہیں نازل ہوتی۔ لیکن ایک وحی کی دوسری قسم ہے جو انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی مختلف افراد پر نازل ہوتی ہیں، مختلف مصلحتوں اور حالات کے تحت، خداوند متعال کی مشیت کے تحت جب وہ چاہتا ہے تو انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی ایک دوسرا گروہ بھی ہے جس کے افراد پر خداوند متعال وحی کا نزول کرتا ہے۔ یہاں تو بات ختم ہو گئی وحی کے متعلق۔ اب یہ جو ہے الہام جو ہے یہ وحی کے ہم معنی لفظ ہے اور انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ وحی کی طرح الہام مخصوص نہیں ہے بلکہ الہام عام ہے۔ چنانچہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اور نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے درست کیا اور اس نفس کو فسق و فجور کی باتیں اور تقوی و پرہیزگاری کی باتوں کا الہام کیا۔ چنانچہ اس آیت کے تحت الہام جو ہے عام ہے تمام نفوس کے ساتھ۔ اس دنیا میں جتنے بھی ذی نفس افراد ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کا نفس پایا جاتا ہے، جن میں نفس ہے، مثلا ظاہر سی بات ہے کہ تمام انسانوں میں جسم و روح اور نفس کے مرکب ہیں تمام انسان، اسی طرح جنات میں بھی۔ چنانچہ یہ جو الہام والا معاملہ ہے یہ تمام انسانوں کے ساتھ عام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے نفسوں کو فسق و فجور اور تقوی و پرہیزگاری کی باتوں کا الہام آلریڈی کیا ہوا ہے
اور وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اور یہ الہام جو ہے وہ تمام انسانوں سے اس کا تعلق ہے، یعنی الہام جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے۔ اب یہ جو الہام ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے تزکیہ نفس پر، کہ انسان جیسے جیسے تزکیہ نفس کے اعلیٰ مراحل اور مراتب پر فائز ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان الہامی خیالات کو وہ محسوس کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس کی درک میں اور سمجھ میں آتے ہیں یہ الہامات۔ مگر اگر انسان کے نفس پر گناہوں اور خداوند متعال کی نافرمانیوں اور غلاظت و آلودگیوں کا اگر پردہ چھایا ہوا ہو تو وہ ان الہامات کو محسوس نہیں کر پاتا اور اپنے کنیکشن کو خداوند متعال سے استوار نہیں کر پاتا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں ان کی 3 قسمیں، جو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں، چونکہ الہام کا تعلق بھی خیالات سے ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ ہمارا دوسرا موضوع یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ آخر دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں، اور ہم اس میں سے ان قسموں میں سے ہم فرق کیسے محسوس کریں گے۔ تو عام طور پر بنیادی طور پر ہمارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ یہاں پر ایک مختصراً ہم آغاز کر دیں کہ خیالات آیا دلوں میں آتے ہیں یا دماغوں میں آتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ مسئلہ ہے جس میں مذہب اور سائنس فی الحال مطابقت پیدا نہیں کر پائے ہیں، اور سائنس ابھی تک اس مسئلے کو انکشاف نہیں کر پائی ہے۔ سائنس کے حساب سے جو خیالات ہیں وہ دماغ میں آتے ہیں، اور دل جو ہے ان کے نزدیک صرف خون کو پمپ کرنے والا ایک آلہ ہے، اور دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے سائنسدانوں کے نزدیک۔ اور سائنسدانوں کے مطابق جو خیالات ہیں وہ دماغ میں آتے ہیں، اور دماغ کے انہوں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک کو وہ کانشیس مائنڈ کہتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ۔ تو کانشیس مائنڈ جو ہے اس کا تعلق حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لمس کی جو قوتیں ہیں، جسے ہم حواس خمسہ 5 ہماری جو قوتیں ہیں 5 سینسز جسے کہتے ہیں، تو کانشیس مائنڈ کا تعلق ان 5 سینسز حواس خمسہ سے ہے، اور سب کانشیس کا تعلق جسے ہم چھٹی حس کہتے ہیں 6 سینس یا میٹر اور مادے سے علاوہ روحانیت یا معنویت اور اسپریچول اور ایسی چیزیں جن کا تعلق مادے اور میٹر سے نہیں ہے، وہ تمام باتیں اور خیالات ان کے مطابق سب کانشیس مائنڈ میں آتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کہاں ہوتا ہے، اس کو ان لوگ لوکیٹ نہیں کر پائے ہیں، اور ان کی ریسرچ ابھی تک جاری ہے، مگر ایک تھیوری کے طور پہ انہوں نے در حقیقت وہ چیزیں جو دل میں خیالات جس کا اب مذہب کا جو نظریہ ہے وہ ہے کہ یہ خیالات جو ہیں وہ دل میں آتے ہیں، مگر سائنس چونکہ دل کی اہمیت کو قبول نہیں کرتی ہے، لہذا اس نے سب کانشیس مائنڈ کا نام دیا ہوا ہے۔ بہرحال تو وہ اسے لوکیٹ نہیں کر پائے ہیں کہ مائنڈ میں وہ سب کانشیس مائنڈ ایکچولی ہوتا کہاں ہے، لیکن تھیوریٹیکلی ایک نظریے کے طور پہ ان لوگوں نے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ مگر مذہبی روایات میں خیالات جو ہیں وہ دل میں آتے ہیں، اور یہ تمام معنوی اور روحانی باتیں اور خیالات، ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے، جس کا ذکر مذہبی روایات میں اور حدیث میں ہمیشہ سے قلب کے لفظ کو استعمال کر کے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم خدا کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن
قلوب کے ذریعے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں حقائق ایمان کی روشنی میں۔ تو قلب اور دل کا جو ذکر ہے مذہبی روایات میں اکثر آیا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں بھی فواد کا ذکر ہے، جس کا جو قلب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہبی روایات میں دل کا لفظ اکثر استعمال کیا گیا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو خیالات اور الہامات، جیسے کہ وحی کے نزول کا جو ذکر ہے کہ جس میں حضرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم یہ جو تمہارے اوپر نزول وحی کر رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو، تمہارے قلب کو تقویت عطا کریں۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر، احادیث و روایات میں بھی کئی مقامات پر قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہمارے ائمہ اور علماء نے اکثر جہاں معنوی اور روحانی مطالب کو بیان کیا ہے وہاں پہ قلب کو اور دل کو بیان کیا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں زیادہ، اور سائنس کو ابھی اس مسئلے پر انکشاف اور تحقیق کرنے کا موقع باقی ہے، اور ابھی تک وہ اپنے تحقیق کے مراحل میں پوری نہیں اتری ہے۔ بہرحال تو یہ جو خیالات جو دل میں آتے ہیں، ان خیالات کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اور عام طور پہ بہت سے افراد جو ہیں ان 3 قسموں کے وجود سے ناواقف ہیں، اور زیادہ تر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ ہمارا ہی خیال ہے، اور ہمارے دل میں، اور اکثر لوگ میرے دل میں آیا تو میں نے ایسا کیا، میرے دل میں آیا تو میں نے ویسا کیا، اس بنیاد پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو دل میں آتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ لیکن اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انہی کی ذات ہے اور انہی کے خیالات ہیں جو ان کے دل میں آ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ان کے 3 سورسز ہیں، ان کے 3 منبع ہیں جہاں سے یہ خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ ایک تو سورس اور ایک اس کا منبع ہے ہمارا خود کا نفس، اور اس نفس کی اور ہمارے خود کے نفس کی طرف سے جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں اس کی بھی 2 قسمیں۔ ایک تو قسم ہے کہ وہ خیالات جو ہم کو اچھائی اور نیکی کی طرف ہم کو آمادہ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں نفس لوامہ کی طرف سے۔ اور اب یہ جو نفس لوامہ اور نفس امارہ جس کا ذکر اب ہم کریں گے، یہ کوئی 2 قسم کے نفس نہیں ہیں، بلکہ نفس کے 2 پہلو ہیں۔ جس طرح ایک سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے نفس کے 2 پہلو ہیں، 2 رخ ہیں۔ ایک وہ پہلو جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے، وہ ہے نفس امارہ، جو بدی اور برائی کی طرف ہم کو لے جاتا ہے، اور اس کی طرف سے جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں وہ ہم کو بدی اور برائی کی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، جو ہمیں نیکی اور بھلائی کی طرف راغب کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں نیکی اور بھلائی کے کاموں کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح ایک تو بنیاد ہے ہمارا خود کا نفس، جس میں سے بھی 2 قسم کے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ایک نیکی کی طرف بلاتا ہے، ایک بدی کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو 2 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے ہمارے دلوں میں جو خیالات کا آنا، وہ ہے الہام کی قسم، کہ جو کہ خداوند متعال اور رحمان کی طرف سے ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ یہ جو الہامات ہیں، یہ جو خدائے رحمان کی طرف سے یہ خیالات جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ نیکی اور بھلائی اور ہماری آخرت کی نجات کی طرف ہم کو راغب کرتے ہیں، اور ان کا حکم جو ہوتا ہے اور ان خیالات کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیکی اور بھلائی کی طرف ہم کو آمادہ کرنا۔ یہ خیالات کی دوسری قسم ہے جو خدائے رحمان کی طرف سے الہام کی شکل میں ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے شیطان کی طرف سے وسوسے،
آپ یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مذہبی روایات میں جو ذکر ہے قلب کا زیادہ تر جو ذکر ہے، تو یہاں پر دیکھیے وسوسوں کا جہاں پر ذکر ہے سورہ ناس میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ شیطان کے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دلوں میں جو وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں شیطان کی طرف سے، اس کا تعلق بھی دل سے بتایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں برائی اور بدی کی طرف راغب کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں، اور ہم کو آخرت میں تباہ و برباد کر دینے کے لیے ہمارے دلوں میں یہ خیالات آتے ہیں برے اور بد، جو ہمیں برائی اور بدی کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور راغب کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کے تین منبع ہیں، تین طرف سے، تین سورسز سے یہ خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ اب ان کے درمیان میں تفریق اور ان کے درمیان میں فرق ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ آیا یہ خیال ہمارے نفس کی طرف سے ہے، اور نفس میں بھی نفس امارہ کی طرف سے یا نفس لوامہ کی طرف سے ہے، یا خدا رحمان کی طرف سے ہے، یا شیطان کی طرف سے ہے؟ ان تینوں میں فرق محسوس کرنے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی ہمارے دل میں یہ خیال کوئی آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ خیال اور اس خیال کی بنیاد پر ہم جو کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے اس خیال کی بنیاد پر جو عمل ہم سے وقوع پذیر ہوگا، آیا وہ نیک عمل ہوگا، اچھائی اور نیکی والا عمل ہوگا، یا وہ بد عمل ہوگا، برائی یا بدی والا عمل ہوگا؟ اب اگر وہ خیال جو ہمیں نیکی یا اچھائی کے عمل پر راغب کر رہا ہے وہ ضرور خدا رحمان کی طرف سے ہے اور اس کا تعلق ہمارے نفس لوامہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ خیال ہمیں بدی اور برائی کے عمل کی طرف راغب کر رہا ہے اور آمادہ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یا تو وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے یا ہمارے نفس امارہ کی طرف سے وسوسہ ہے، یا خیال ہے جو کہ ہمارے دل میں آیا ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہم کو ہمیشہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، اور جو ہمارے دل میں جب جیسا آئے ویسا کرنے کے بجائے ہم کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ خیال جو ہمارے دل میں آیا ہے اس کی بنیاد پر جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ نیکی اور اچھائی اور بھلائی والا عمل ہے جو ہمیں نجات آخرت کی ضمانت دے گا اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے گا، یا یہ خیال برائی اور بدی کی طرف کے عمل کی طرف ہم کو راغب کر رہا ہے اور آمادہ کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہم آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمیں جہنم کا ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ اس بنیاد پر ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، اور جو دل میں آئے، جب جیسا آئے دل میں ویسا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے اچھائی اور بھلائی کے راستے کو اپنانا ہے اور بدی اور برائی کے راستے کو ترک کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ الہامات خدا رحمان کی طرف سے ہوں اور آپ اپنے اس کنیکشن کو فیل کر سکیں، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور اپنے کنیکشن کو اس کے ساتھ استوار رکھیں۔ اور تزکیہ نفس اگر نہ ہوگا اور نفس اگر گناہوں کی آلودگی سے اور بدی اور برائی کی نجاستوں سے آلودہ ہوگا تو وہ خدا رحمان کے الہامات اور نفس لوامہ کے خیالات ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور زیادہ تر پھر ہمارا سامنا شیطانی وسوسوں اور نفس امارہ کے خیالات سے ہی ہوگا۔ چنانچہ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اور اس طرح وہی وہ الہام اور وسوسے و خیالات کے متعلق ہماری گفتگو اپنے اختتام پر پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم یہ جو جواب جو ہم نے بتایا کہ اس واقعے کے ذیل میں جو جواب ہم کو ملا، اس جواب کی بنیاد پر وسعت کائنات کا موضوع
انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ختم ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.